مدنی چینل بزرگوں کا بھی آ گیا مدنی چینل، بزرگوں کا بھی آ گیا مدنی چینل۔ یہ تربوز اللہ پاک کی وہ نعمت ہے جس سے بچے، جوان، بوڑھے سب بڑے شوق سے کھاتے ہیں، اور بڑی مزے کی بات یہ ہے کہ جس کے دانت داڑیں نہیں ہوتی ہیں وہ اور زیادہ شوق سے کھاتے ہیں، ان کو یہ زیادہ پسند ہے۔ تربوز اگر ٹھنڈا ہو اس کا مزہ ہی کچھ اور ہے۔ تربوز پر اگر نمک چھڑک دیا جائے نا تو مزہ ہی دوبالا ہو جاتا ہے۔ ارے یہ کیا کر رہے ہیں؟ نمک چھڑا کرو، پیٹ میں رکھ کر چھڑکے نیچے گرے گا تو قیامت والے دن نا پلکوں سے اٹھانا پڑے گا۔ جی دادا ان کو بتائے نا۔ ویسے تو بچپن سے ہم بھی یہی سنتے آ رہے ہیں، مگر حقیقت کیا ہے یہ ہم امیر اہل سنت سے معلوم کر لیتے ہیں۔ پیارے امیر اہل سنت، اللہ پاک آپ کو صحت و عافیت والی درازی عمر بالخیر عطا فرمائے، آمین۔ بچپن سے ہم سنتے آ رہے ہیں اگر کسی سے نمک زمین پر گر جائے تو قیامت کے دن اسے پلکوں سے اٹھانا پڑے گا۔ اس کی کیا ہے حقیقت، رہنمائی فرما دیجئے، جزاک اللہ خیرہ۔ ویاکم، میں تو سمجھا کہ پوچھا جائے گا کہ کانٹوں سے کھانا کیسا ہے۔ یہ مدنی چینل یہ تربیتیں کب سے شروع کر دی انہیں، کانٹے سے کھانا سکھا رہے۔ یہ بھی بیچاروں بزرگوں کو آخری عمر میں کہ منہ میں کانٹا اور آئی چھینک، پھر جلدی لائن کلیئر ہو جائے گی۔ تو یہ مطلب چھری کانٹے سے کھانا یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے، یہ غیر مسلموں سے سیکھا ہے، نصارہ کا طریقہ ہے۔ تو یار ایسے مناظر مت دکھایا کریں، اور تب سنت نے سکھائے۔ اب کل بٹھا دو گے چمچ سے کھلا رہے، چمچ سے بھی آ رہے، مطلب مناظر سمجھے وہ۔ بہرحال یہ کہ ہمیں مطلب یہ بنایا ہم نے مدنی چینل سنتیں سکھانے کے لیے، نہ کہ سنتیں بھلانے کے لیے۔ تو یہ تربوز ہو یا کوئی بھی چیز ہو، چھری کانٹے سے کھانا، چمچ سے کھانا کھاتے ہیں، سمجھے، یہ سنتیں نہیں ہیں۔ مطلب ہاں کوئی ایسی غذا ہے کہ جو مطلب یعنی کہ جیسے ابھی بقرعید میں بڑی بڑی رانیں بھون کر رکھیں گے سامنے، تو وہ چھری سے کاٹ کر اس کی بوٹی نکال کے کھانا، کہ یہ حاجت ہے۔ وہ چھری سے یوں بھونک کے چھری یوں کھانا، یہ تو درست نہیں ہے، خطرناک ہے۔ یہ وہی میں نے کہا کہ چھینک آ گئی، بچہ پیچھے جا کر ابو کے لپٹ گیا تو ابو کہیں نکل گئے اور ہاسپٹل کی طرف، چھری اندر لگ گئی، کانٹا اندر لگ گیا۔ مولانا اوقاڑی صاحب، محمد شفیع اوقاڑی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، خطیب پاکستان، ان کے آواز میں بہت پہلے سنا تھا کہ وہ حلوہ آیا گرما گرم تو کسی نے چمچ ڈالی، منہ میں رکھا، پھر بیڑا پار ہو گیا اس کا، گرما گرم حلوہ تھا، منہ اس کا جل گیا۔ تو وہ فرما رہے تھے کہ انگلیوں سے کھانے میں حکمت ہے کہ انگلیوں سے کھائیں گے تو زیادہ گرم ہوگا تو پتہ بھی چل جائے گا کہ یہ منہ میں بھی رکھنے جیسا ہے نہیں، کیونکہ منہ زیادہ نازک ہوتا ہے نا۔ کوئی گرم چیز ہاتھ پہ لگے گی اس کا اور منہ کے اندر لگے گی، فرق ہے۔ تو یہ چمچوں سے کھاتے ہیں وہ بھی خبردار رہے کہ اس کو رکھ دیں، اللہ نے انگلیاں میں دی ہیں، حدیث پاک میں کہ 3 انگلیوں سے کھانا، نوالا لینا 3 انگلیوں سے، یہ سنت انبیاء ہے۔ 5 انگلیوں سے کھانا یہ گنواروں کا طریقہ ہے، اعراب کا طریقہ ہے۔ تو یہ کہ اب ضرورت ہو تو 4 یا 5 انگلیاں استعمال ہو جائیں تو الگ بات ہے۔ وہ چاول جیسے ہوتے ہیں تو 3 انگلیوں سے اٹھتے نہیں ہیں، پکانے کا جو انداز ہے ہمارے ہاں تو 3 انگلیوں سے اٹھانا بہت دشوار ہے، تو یہ مجبوریاں ہوتی ہیں۔ اور اگر چاول میں تھوڑا لمبا پانی دیا جائے نا، نرم کر دیا جائے پانی زیادہ ڈال کر، تو پھر یہ کہ یہ چپک جاتے ہیں، تو پھر 3 انگلیوں سے اٹھائے جا سکتے ہیں۔ لیکن یہ کہ اگر اس طرح نرم کوئی بن بھی جائیں تو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ خراب ہو گئے، خراب نہیں ہوئے، یہ اچھے ہو گئے، کہ سنت پر عمل کرنے میں اب یہ مدد کریں گے۔ اور جو کورے بالکل جدا جدا چاول ہوتے ہیں، طریقہ یہی ہے، آج کل جدا جدا ہی چاول کھاتے ہیں لوگ اور بناتے ہیں،
میں اپنی طور میں اپنی بات کر رہا ہوں، میں یہ پسند کرتا ہوں کہ چپکے ہوئے ہوتے ہیں نا، تو اس سے سنت بھی ادا ہو جاتی ہے اچھی طرح، اور ویسے ٹیسٹی بھی ہوتے ہیں میرے حساب سے. تو خیر چلو یہ تو کوئی مسئلہ نہیں اتنا بڑا. تو یہ کہ چھری کانٹے چمچ وغیرہ سے نہ کھائے جائے. کانٹے سے کھانے کا تو کوئی تک ہی نہیں ہے. مطلب چھری تو بڑی چیز ہے تو کاٹ کے ٹکڑے کرنے کے لیے کام آئی. چمچ بھی لیکوڈ ہے، کوئی نرم چیز ہے، تو چلو اس کو بھی ضرورتاً استعمال کر لیا آدمی نے، کوئی سا موقع ہے. لیکن یہ کانٹے کا تو تک سمجھ میں نہیں آتی مجھے کہ یہ کیوں استعمال کرتے ہیں، یہ کس کی نقل کی جا رہی ہے، اور خطرناک کتنا ہی ہے. اور یہ کہ ہمارے اپنے گھروں میں اپنے اسکرین پر آ گیا یہ، تو اب تو جائیں کہاں، مدینے. اچھا اب یہ رہا کہ وہ نمک، تو یہ پلکوں سے نمک اٹھانے کا بچپن میں نے بھی سن رکھا ہے، کبھی کتابوں میں پڑھا نہیں ہے یہ. اور نمک غلطی سے گر گیا تب تو کوئی گناہ بھی نہیں ہے، بے خیالی میں گر جاتا ہے انسان ہے. تو اب گر گیا یہ، تو جب شریعت میں اس کا گناہ ہی نہیں ہے کوئی، تو اب پلکوں سے اٹھانے کی سزا کیوں، کیسے ہوگی؟ تو اب اگر کسی نے گرا بھی دیا جان بوجھ کر نمک، تب بھی پلکوں سے اٹھانے کی سزا کا جب تک حدیثوں میں نہ آ جائے، علماء ہمیں بتائیں کہ ہاں بھائی یہ ہے ایسا، تب تک ہم اپنی طرف سے سنی سنائی بات کو آگے نہ بڑھائیں. یہ بچے کہتے ہیں کہ اٹھانا پڑے گا. خیر یہ تو ایک خاکہ دکھایا کہ بچوں کی بات یا اس کا وضاحت ہو جائے کہ ایسا کچھ نہیں ہے. میں نے پڑھا نہیں ہے، کبھی پڑھا نہیں، علماء سے سنا نہیں ہے. اب میں نے پڑھا نہیں ہے، میں نے سنا نہیں ہے، اس کا مطلب یہ مسئلہ ہی غلط ہے. یہ بھی میں کیا کہوں، میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ میں نے کبھی پڑھا سنا نہیں ہے. یہ مزید مفتی صاحب اگر کچھ فرمانا ہے چاہیں اس پر. جو آپ نے فرمایا ویسے ہی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.